بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے جو آپ کے اوپر وحی کیا گیا کتاب میں سے یعنی کہ لوح محفوظ سے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی، بے شک نماز منع کرتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، فحشات سے اور منکرات سے، گندی باتوں سے اور وہ باتیں جو منع کی گئی ہیں، ولا ذکر اللہ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ اس آیت کا پیغام میں آپ کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے دے رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک آیت بھی ہے، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ اس آیت میں بہت بڑی باتیں کہی گئی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنے کی بات ہے، اور اس کے بعد نماز کو قائم کرنے کی بات ہے، اور پھر یہ بھی فائدہ بھی بتایا کہ نماز کو قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے، کہ وہ آپ کو گندی باتوں سے اور منکرات سے روکتی ہے، اور پھر جو آگے بات بتائی کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کا کوئی بھی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کے ذکر میں جو ثواب پوشیدہ ہے وہ کتنا بڑا ہے، کوئی اس کو جان نہیں سکتا۔ وہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب انسان ایک ایک عمل کو، ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اس وقت اللہ کا ذکر آگے آ جائے گا اور وہ انسان کو بچائے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، آپ مت سوچیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کو اس کا پتہ نہیں، بلکہ اللہ تو ربکم عالم بما فی نفوسکم، رب تو تمہارے نفوس کے اندر، تمہارے دل و دماغ میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، اگر کہ آپ کے پاس ایک بھی آیت ہے تو اس کو آگے پہنچائیں، میں نے پہنچا دیا۔ ہم سب کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو کما حق ہو ان پر چلے، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ یہ بات میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔